آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا یا یہ اسلام میں آ گیا، تو وہ کیا دائرہ ہے اسلام کا کہ جس میں آنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے اور اس دائرے سے نکل جانے سے انسان مسلمان نہیں رہتا۔ ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں 5 چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں ان پر ہم بعد میں آئیں گے، لیکن ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان اس یقین کو کہتے ہیں جو کسی ایسی چیز پر ہو یا کسی ایسے نتیجے پر ہو جو فی الحال آپ کی نظروں کے سامنے نہ ہو یا آپ کے حواس اس کا احاطہ نہ کرتے ہوں، لیکن اس یقین کی بنیاد کسی کنکریٹ ڈیٹا کی بیس پر ہو۔ اس یقین پر نہ ہو کہ باپ دادا یا ہمارے اسلاف جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں ہم بھی اسی لیے کر رہے ہیں۔ قرآن کے حساب سے اگر آپ کے باپ دادا ہزاروں سال سے کچھ کرتے ہوئے آ رہے ہیں جو کہ نتائج پروڈیوس نہیں کر رہے، کوئی کنکریٹ ڈیٹا، پازیٹیو کنکریٹ ڈیٹا آپ کے سامنے نہیں لا رہے، تو پھر قرآن بتاتا ہے کہ ایک مرد مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے کہ جو ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ غلط پریکٹس ہیں، وہ باطل پریکٹس ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے، صرف حق ہی ہے جو پازیٹیو نتائج لے کر آتا ہے، باطل کھوٹ کی طرح بہہ جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ آپ اس چیز کی کیوں پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے ہو، اس چیز کو کیوں کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے۔ اور اس کے سلوشن کے طور پہ انہوں نے بتایا کہ ایک علم ہے جو میرے پاس آیا ہے، اگر ہم اس علم کو امپلیمنٹ کریں تو نتائج پازیٹیو آ جائیں گے۔ ایمان کا خالصتاً تعلق علم سے ہے، علم سے مراد یعنی عقل سے، شعور سے، کیونکہ ہمارے اس حیوانی جسم میں ہمارا شعور ہی تو ہے جو روحانی ہے، جو اللہ کے روح پھونکنے سے ملا، اور یہی وہ روح ہے جو اللہ کے امر سے ہے، اور جو چیز اللہ کے امر سے ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ تو ایمان خالصتاً عقل و شعور کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جہنمی لوگ اس بات کا اقرار کریں گے کہ اگر ہم نے عقل و فکر سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اور عقل وہ چیز ہے جو کہ ان پٹ ڈیوائسز سے ڈیٹا کو پروسیس کر کے انفارمیشن بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے انسان کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں سماعت اور بصارت کہتے ہیں۔ اور اس ڈیٹا کی بیس پہ، اس انفارمیشن کی بیس پہ انسان ڈیسیژن لیتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ قلب کا لفظ یوز کرتا ہے۔ یہ چیز میں نے اچھی طریقے سے اپنی اس ویڈیو میں بیان کی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ اس چیز کو ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو ایک کسان کی مثال لے لیں۔ ایک کسان زمین کو سینچتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، حالانکہ زمین جو وہ بیج میں ڈالتا ہے وہ تو بے جان سے چھوٹے چھوٹے سے ذرے ہوتے ہیں، مگر کسان کا ایمان ہوتا ہے کہ ان ذروں میں زندگی ہے، اور کچھ محنت کرنے سے یہ چھوٹے چھوٹے ذرے اس زمین کو سرسبز و شاداب کر دیں گے، پھلوں اور سبزیوں سے بھر دیں گے۔ اگر اس کا یہ ایمان نہ ہو کہ اس بیج میں زندگی ہے تو کیا وہ محنت کرے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسان ہزاروں سال سے بیج بو رہے ہوں، پھل نہیں آ رہے ہوں، پھر بھی بیج بوئے جا رہے ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ دادا یہ کرتے ہوئے آ رہے ہوں۔ کسان کا یہ یقین کہ ان بے جان ذروں میں زندگی ہے، اگر میں محنت کروں تو یہ زندگی زمین کو سرسبز و شاداب کر دے گی، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے کہتا ہے کہ تمہارا یہ حیوانی جسم ہے، یہ پھل کی طرح ہے، اور اس پھل میں بھی ایک بیج ہے جس کو نور کا بیج آپ کہہ سکتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے اگلی زندگی کا ایک بیج ہے، تسلسل کا ایک بیج ہے۔ ہماری زندگی کی ابتدا اس حیوانی جسم سے ہوئی ہے، یہ آغاز ہے، انتہا نہیں ہے۔ اگر ہم اس حیوانی جسم میں اپنے اگلی زندگی کے بیج کی نشو و نما کر دیں تو ہمیں اگلی زندگی کا لیول مل جائے گا۔ اس حیوانی جسم کی موت کے بعد ہماری زندگی کا تسلسل اگلی زندگی سے شروع ہو جائے گا۔ اسی بیج کو اللہ تعالیٰ نے روح کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سنوارنے کے بعد روح پھونکی، جس سے انسان کو سماعت، بصارت اور قلب ملے، اور اسی روح کی خوراک ہے خدا کی صفات۔ اپنی روح کو یا اپنے کریکٹر یا خودی کو خدا کی صفات سے رنگتے چلے جانا، یہ ہے اسلام۔ جس راستے پہ اللہ چل رہا ہے اس راستے پہ چلتے جانا، تو آپ دیکھو گے کہ جسم کی موت کے بعد بھی تمہارا سفر حیات ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی کور، جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ پر ایمان، یعنی کہ اللہ نے اپنی شخصیت نہیں بتائی، اللہ نے اپنی صفات بتائی ہیں، تو مطلب اللہ کی صفات پر ایمان۔ دوسری چیز اللہ کہتا ہے آخرت پر ایمان، یعنی کہ مر کر اٹھنے پر ایمان، اور مر کر جب اٹھو گے تو کیا چیز ہے جو کام آئے گی؟ وہ ہے اللہ کی صفات۔ تو جس کے پاس بھی اللہ کی صفات ہوں گی اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ یہ تو ہو گیا اصل پیغام جو ہمیں ہمارے خالق نے دیا ہے کہ زندگی کا تسلسل ہے۔ اب باقی جو 3 چیزیں یعنی کہ ملائکہ، رسول اور
کتاب، ان تینوں چیزوں میں ایک چیز ہے جو کامن ہے، اور وہ ہے پیغام پہنچانا۔ ملائک کے لفظ کا روٹ کانسیپٹ ہے میم لام کے، جس کے معنی پیغام رسانی کے بھی ہوتے ہیں، اور خود قرآن کریم اس چیز کو بتاتا ہے کہ ہم نے بعض ملائکہ کو پیغام رسانی کے لیے منتخب کیا ہوا ہے۔ دوسرا لفظ ہے رسول، رسول کے معنی بھی پیغام پہنچانے والا، اور کتاب تو ہوتی وہ چیز ہے جو کہ پیغام پہنچاتی ہو۔ اگر آپ ان تینوں کو کسی ڈائیگرام کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو اللہ سے پیغام آیا نبی تک، اور میڈیم کیا تھا؟ ملائکہ۔ اب جب یہ نبی انسانوں سے بات کرے گا تو اس کو رسول کہا جائے گا۔ پہلے کمیونیکیشن چینل میں جب نبی ریسیور اینڈ پہ تھا اور اللہ سینڈنگ اینڈ پہ تھا تو اس وقت نبی کہا گیا، اور جب نبی سینڈر اینڈ پہ آ جائے اور انسان ریسیونگ اینڈ پہ آ جائے تو اس کمیونیکیشن چینل میں ہم نبی کو رسول کہتے ہیں۔ اب یہ رسول انسانوں کو پیغام پہنچائے گا، اور میڈیم کیا ہوگا؟ کتاب۔ تو قصہ مختصراً یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کے تسلسل پر یقین رکھتے ہیں، مر کر اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر کہ مر کر اٹھنے پر اللہ کی صفات ہمیں کام آئیں گی، تو آپ دائرہ اسلام میں ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کچھ بھی ہے تو آپ اس اسلام کے دائرہ سے نکل جائیں گے۔ کیونکہ آپ اپنی زندگی مر کر اٹھنے والی پرسپیکٹیو سے نہیں گزار رہے ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی میں خدا کی صفات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے۔ آپ فقط اپنے جسمانی خواہشات اور جذباتی تقاضوں کو ہی پورا کر رہے ہوں گے۔ جو انسان بھی، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی مذہب کا ہو، اللہ کی صفات کو اپنے اندر لائے گا اور مر کر اٹھنے پر یقین رکھتا ہوگا، جس کو آپ آج کی زبان میں انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے آخرت میں کوئی خوف نہیں ہے۔ شکریہ۔